امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ذمہ داری ہے کہ ہماری سرزمین اور ہمارے عوام کسی کی پراکسی کا شکار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہماری آزادی اور خود مختاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس لیے پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، مجموعی طور پر صورتحال کو بیٹھ کر جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پولرائزیشن پولیٹیکل بھی ہے، اور خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی سنجیدہ چیزوں کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے بیانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حکومتوں کے بیانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اقدامات کرنے ہوں گے، سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں پارٹیوں سے، لیکن پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان میں سلامتی اور پاکستان کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان مسئلوں پر جب تک ہم اکٹھا نہیں بیٹھیں گے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے، تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہذا باجوڑ کے اس واقعے کی، جس میں جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری محمد حمید صوفی صاحب شہید ہوئے ہیں، میں مذمت بھی کرتا ہوں، ان کے خاندان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور امن و امان کے قیام کے لیے جو ہو سکے گا اس کو کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ پوچھنا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر تمام ادارے موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور کارروائی کر کے کہاں جاتے ہیں؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اداروں پر، لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز چلتی ہیں، لیکن ان فیک نیوز کو بنیاد فراہم کون کرتا ہے؟ ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیک نیوز پر کا جو ہے وہ کوا بن جاتا ہے اور رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے؟ آپ رائی فراہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کبھی کبھی پہاڑ ہی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اور پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر ہمارے تمام حکومتی اور اداراتی جو لوگ ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بدامنی کا۔ اس پاکستان کی مجموعی پالیسی اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو امن و امان اور واقعات ہیں، اس کے براہ راست اثرات ہماری معیشت پہ پڑتے ہیں۔ ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ سٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے، ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ اس سٹاک ایکسچینج کے آگے بڑھنے سے پاکستان کے عوام پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی؟ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا؟ کیا کسان کے لیے جو یوریا ہے وہ سستے داموں مل رہی ہے؟ کیا اس کا جو ڈی اے پی ہے اس کو سستے داموں مل رہا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ہے لوگوں کو جو تعلیم میں مل رہا ہو؟ کسی غریب آدمی کو بھی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم ملنے کا کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے ملک میں؟ اپنے یہ تو اسکول ہی بیچے چلے جا رہے ہیں، اپنے بلا جو ہے وہ ٹالے چلے جا رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کو یہ سپورٹ نہیں کرتے، ریسرچ کے کام میں پیسے نہیں لگاتے، اسکولوں کو اب سے جان چھڑاتے ہیں۔ تعلیم کا یہ حال ہے، صحت کا یہ حال ہے، مہنگی، اور جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے لوگوں سے ملیں یا حکومت کو لانے والے لوگوں سے کہ بیانات دیکھیں، تو ہمیں دونوں کی باتوں میں یہ مماثلت نظر آتی ہے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، معیشت بالکل ٹریک پہ آ گئی ہے، مسئلے سارے حل ہو گئے۔ تو بھائی مسئلے کیسے حل ہو گئے؟ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے۔ آپ آئی پی پیز کا مسئلہ، آپ نے ٹھیک ہے 5 آئی پی پیز بند کی، 13 سے بات کی، 4 سے اور ہو رہی ہے، 18 سے اور ہو رہی ہے، لیکن جب تک اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا، انڈسٹری چلے گی کیسے؟ عام آدمی کو ریلیف ملے گا کیسے؟ جب تک یہ پیٹرول کی 60 روپے کی لیوی موجود ہے، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کہاں سے کہاں نیچے چلی گئیں، اور ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت یہ کہتے ہیں کہ برقرار ہے، یہ برقرار نہیں ہے، یہ بڑھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا اثر نیچے آنا چاہیے۔ ونٹر پیکج کا انہوں نے اعلان کیا، یہ ونٹر پیکج کیا ہے؟ اس میں بھی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ونٹر پیکج یہ ہے کہ اگر پچھلے سال دسمبر میں آپ نے 500 یونٹ خرچ کیے تھے تو 500 یونٹ اس سال اگر آپ نے خرچ کر لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 500 سے اوپر خرچ کیجئے، اس میں ہم آپ کو اتنے روپے کا ریلیف دے دیں گے۔ تو بھائی ہم کیوں خرچ کریں اضافی؟ ہم تو مطلب 500 سے بھی کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی اگر آپ 25% سے زیادہ خرچ کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی ریلیف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ڈرامہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے تو پتہ چلے گا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ورنہ سب
جھوٹ اور دھوکے کا سامان ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد یہاں پر آیا اور 3 دن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کے سارے اہداف پر اس نے گفتگو کی ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سولر سسٹم اس کو آپ بڑھنے سے روکیں, تو آپ نے اس کو کیوں قبول کیا ہے, کیوں مانا ہے؟ لوگوں کا آپ نے اتنے بل بنا دیتے ہیں, لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے سولر کی طرف جاتے ہیں. سولر انرجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پولوشن کم ہوتی ہے, ہمیں اسموگ پہ بھی بات کرنی ہے. تو جب سولر سسٹم آگے بڑھ رہا ہے آپ کی نالائقیوں کی وجہ سے, چونکہ آپ نے بل کم نہیں کیے ہوئے, چونکہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, تو جب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنزمپشن کا, جو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں چونکہ سارا انحصار حکومت کا بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر اور بل کی قیمت بڑھا کر پیسے وصول کرنے پر ہے. ایف وی آر کے 25,000 لوگ تو کام کرتے نہیں ہیں, سارا ڈائریکٹ تو آپ بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں. تنخواہ دار نے 111 ارب روپے ابھی بھی 3-4 مہینے میں دے دیا ہے. جاگیردار پہ ٹیکس لگانے کے 4 دفعہ بات کی ہے, ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. ابھی 1 جنوری کہہ دیا ہے کہ جب سے نافذ کریں گے, یہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ہم سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے؟ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. یہ آئی پی پیز جن سے غلط معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں. سولر سسٹم پہ لوگ اگر خود آتے ہیں یا کلیکٹیولی کہیں پر آتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ماحولیات کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب آپ نے اتنا سولر لے لیا, انویسٹمنٹ کر دی, اب ہٹ جائیے, ہٹا دیجیے ورنہ مزید ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر. تو یہ انتہائی ظالمانہ بات ہے جو حکومت اس وقت سوچ رہی ہے. اسی طرح پہلے انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے, لیکن اب جو شارٹ فال ہے اس پر یہ منی بجٹ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں لائیں گے, ایک دن کہیں گے نہیں لائیں گے. ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ دال کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے, جب آپ چاول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے, جب چینی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے, جب آئل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے, تو عام آدمی کے لیے تو یہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے نا روزانہ. اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں چونکہ 20 روپے کے بجائے صرف 18 روپے بڑھے ہیں تو لہذا مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ بھی ایک دوسرا جھوٹ ہے. او بھائی, پچھلے مہینے آپ نے 20 روپے کی مہنگائی بڑھائی تھی. اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.